السلام علیکم 11th کلاس کے بچوں۔ ہم آپ کے آن لائن کلاس ٹیچر محمد رہبر سر، کافی عرصے کے بعد ایک ویڈیو بنانا ہو رہا ہے۔ آج ہم 11th کی فارسی کی نصاب کی دوسری نظم چشمہ و سنگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں، آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ بچوں، چشمہ و سنگ، سنگ یعنی پتھر، چشمہ جو پانی کا ہوتا ہے اور پتھر۔ اس نظم میں جو ہے ملک الشعراء محمد تقی بہار یہ شاعر ہیں اس نظم کے، اور ٹوٹل جو ہے اس نظم میں 9 اشعار ہیں۔ ٹوٹل کتنے اشعار ہیں؟ 9 اشعار ہیں۔ اور ان 9 اشعار کا ہم ترجمہ آپ کو کر کے بتائیں گے اور اس کی ایکٹیویٹیز حل کر کے بتائیں گے۔ تو اس کی تمہید پڑھ لیتے ہیں۔ بچوں، فارسی زبان کی قدیم روایت رہی ہے کہ شعراء اپنی نظموں میں کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور بیشتر شعر ان منظوم کہانیوں سے سبق آموزی کا کام لیتے رہتے ہیں۔ چشمہ و سنگ بھی ایک نصیحت آموز منظوم کہانی ہے۔ دراصل ملک الشعراء بہار نے اپنی بہت سی نظموں کے ذریعے قوم کو بیدار کرنے اور انہیں بے حسی کی دلدل سے نکالنے کی کوشش کی۔ یہ نظم بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر ایک جوش اور ناقابل بیان یقین پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے عوام کو بھی اس سے سبق ملتا ہے۔ تو یہ نظم جو ہے ہم کو بچوں کیا کرتی ہے، ایک واقعے کے ذریعے، ایک نصیحت کے ذریعے ابھارتی ہے۔ جیسے ملک الشعراء نے اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے اور انہیں بے حسی سے نکالنے کے لیے اس منظوم نظم کا استعمال کیا ہے۔ ہاں، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لا تقنطوا برحمت اللہ۔ اس نظم کا خلاصہ ہے لا تقنطوا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی جہاں خواہش ہوتی ہے بچوں وہاں راستہ ضرور نکل آتا ہے۔ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، جسے ہم کہتے ہیں۔ جیسے پتھر ہزار راہ کی مشکل بنے تو کیا، ہر مسئلے کا حل تو میری ٹھوکروں میں۔ ہاں، اور ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے نا، آج نہیں تو کل ہوتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ مشکلات جو ہے وہ ہر سفر کا حسن ہوتی ہے۔ جب ہم مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو مشکلات حل ہو جائیں گی، لیکن اگر ہم مشکلات راہ میں آئی اور ہم راہ چلنا ہی چھوڑ دیں گے اور مشکلات کا سامنا نہیں کریں گے تو یہ تو ہم میدان چھوڑ دے رہے ہیں۔ تو مسائل کو حل کرنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ جہاں خواہش ہوتی ہے وہاں راستہ اللہ پاک ضرور نکال دیتے ہیں، چاہے حالات تو ہم کو مخالف لگ رہے ہوں، ہے نا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تندوہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یعنی الٹی جو ہوا آتی ہے انسان کو ایسا لگتا ہے اس کو کہ وہ پیچھے لے جا رہی ہے، بٹ وہ تو اس کو آگے لے جاتی ہے۔ تو وی شوڈ ایکسیپٹ دا چیلنجز اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو سالو دا پرابلمس، بیکاز if we have determination, if we have courage, if we have perseverance، اگر ہمارے پاس حوصلہ ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، استقلال ہے، تو ہم بڑی سے بڑی مصیبت کو جو ہے اوور کم کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ ہر مشکل کو، پریشانی کو فیس کرے، ہے نا۔ ہاں، یعنی ہندی میں کہتے ہیں نا، یا تو بھاگ لو یا بھاگ لو، ہے نا، یا تو اس کے ساتھ جڑ کے آپ اس کو حل کرو یا بھاگ جاؤ۔ تو کہاں تک انسان بھاگے گا؟ تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا پتھر جو ہے تمثیل کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک بڑے چشمے کا مقابلہ کرتا ہے اور آخرکار اس سخت پتھر میں راستہ، جو چشمہ ہے وہ سخت پتھر میں راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ کوشش کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا۔ چلیے دیکھتے ہیں نظم کو۔ شاعر جو ہے اس میں ملک الشعراء
تقی بہار 9 دسمبر 1886 کو مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد کاظم صبوری کو ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ خطاب بہار کو عطا کیا گیا۔ 20 سال کی عمر میں وہ تحریک مشروطیت سے وابستہ ہوئے۔ اس کے لیے انہوں نے روزنامہ خراساں، نوبہار اور دانشکدہ جاری کیا۔ وہ حزب دموکرات ایران کی صوبائی کمیٹی کے ممبر ہوئے۔ بہار نیم سرکاری اخبار ایران کے مدیر بھی رہے۔ بہار علمی و ادبی کاموں کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے۔ کئی بار انہیں مجلس یعنی پارلیمنٹ کا رکن بھی بنایا گیا، مجلس پارلیمنٹ یعنی MP بنایا گیا۔ وہ چند ہی مہینوں کے بعد ایجوکیشن منسٹر بھی رہے، لیکن صحت کی خرابی کی بنا پر انہیں علاج کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا پڑا، جہاں 1951 میں وہ اس دنیا سے چل بسے۔ تو بہار کی جو شاعری ہے اس پر سیاسی و سماجی رنگ غالب ہے۔ ہاں، وہ پولیٹیکل جو ہے انالیسس کرتے ہیں اپنی پوئٹری میں، اور ان کا لہجہ بہت ہی کریٹیکل ہوتا ہے، تلخ اور شدید ہوتا ہے۔ تو اس شدید لہجے میں ایران کی ماحول کی خرابی کے خلاف ان کے احساسات کا پتہ چلتا ہے، اور جدید شعراء کی فہرست میں بہار کو ممتاز ترین مقام حاصل ہے۔ وہ زبان و بیان پر استادانہ قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا شاعر کی لائف سے کہ شاعر جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ بھی تھے، وزیر تعلیم بھی تھے ایران کے، لیکن ان کی زبان سیاست کے لیے بہت سخت تھی، اور سیاست کے سوالات کا جوابات وہ اپنی شاعری سے دیتے تھے۔ تو اچھی بات ہے بچوں، ایک شاعر جو ہے اگر سیاست میں ہونے والی برائیوں کو اپنی شاعری سے ختم کرتا ہے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے۔ جیسے ایک دور میں علامہ حالی نے، ہے نا، مولانا حالی نے قوم کی برائیوں کو اور قوم کی پریشانیوں کو اور قوم کی ناکامیوں کو جو ہے مسدس حالی میں بیان کیا تھا۔ تو ہر دور میں مسائل کو حل کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ تو کئی ادوار ایسے گزرے ہیں جہاں پر شعراء نے اپنی شاعری کے ذریعے اس دور کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھ لیجیے، خلاصہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اردو میں۔ یہ ایک سبق آموز منظوم کہانی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک دن ایک چشمہ کوہسار سے جدا ہوا، ایک پہاڑ سے جدا ہوا۔ راستے میں اسے ایک پتھر ملا، جو پتھر اس چشمے کا راستہ روک رہا تھا، یعنی اس سے پانی اس کا اڑ رہا تھا۔ اس چشمے نے پتھر سے کہا، ارے بھائی پلیز مہربانی کر کے مجھے گزرنے کا راستہ تو دو۔ لیکن چونکہ پتھر نہایت سخت دل تھا، سنگ دل تھا، اس نے چشمے کی درخواست کو ٹھکرا دیا۔ چشمہ اس کے جواب سے مایوس نہیں ہوا۔ یہ بات ہے خاص اس میں، ہے نا، یعنی جو لوگ مایوس نہیں ہوتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو آخرکار کوشش میں کامیابی مل جاتی ہے۔ اور پتھر توڑنے کی کوشش میں وہ لگ گیا، تو بڑی جدوجہد کے بعد اس نے پتھر کو توڑ کر راستہ بنا لیا۔ خلاصہ کلام یہ بچوں کہ انسان کوشش سے ہر چیز پا سکتا ہے۔ اسے چاہیے کہ کام کرنے والا بنے اور اچھے کی امید رکھے، کیونکہ نا امیدی موت کا پیش خیمہ ہے۔ اس کے کام میں استقلال ہونا چاہیے، جس سے اس کی تمام مشکلیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی۔ تو چلیے، ہم نے اس نظم کے خلاصے کو بھی دیکھا اور شاعر کے تعارف کو بھی دیکھا، نظم میں کہ جو ہے پس منظر بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ چلیے دیکھتے ہیں نظم چشمہ و سنگ۔ جدا شد، جدا ہوا، یکے ایک، چشمہ پانی کا، از کوہسار پہاڑ سے ایک پانی کا چشمہ جدا ہوا، نکلا۔ رہ یعنی راستہ، گشت ناگا، بسنگے دوچار، ناگا کہتے ہیں اچانک، اور رہ کہتے ہیں راستہ۔ راستے میں وہ ایک سنگ یعنی پتھر سے، دوچار یعنی ٹکرایا، وہ چشمہ راستے میں ایک پتھر سے ٹکرایا۔ جدا شد یکے چشمہ از کوہسار، برہ گشت ناگا بسنگے دوچار، پہاڑ سے ایک چشمہ جدا ہوا اور راستے میں اچانک وہ ایک پتھر سے ٹکرایا۔ اوکے، اس کے بعد دوسرا شعر ہے، بنرمی چنی گفت باسنگ سخت، کرم کردہ راہ دہے نیک بخت۔ ہاں، بنرمی، بڑی نرمی سے، چنی گفت، اس نے کہا، باسنگ سخت، اس نے سخت پتھر سے نرمی سے کہا۔ تو یہاں پہ دیکھیے، نرم اور سخت دونوں ایک دوسرے کے
متضاد الفاظ ہیں، الٹ ہیں، اس لیے یہ شعر صنعت تضاد کی مثال بھی ہو سکتا ہے، اینٹیتھیسس۔ کرم کردہ راہ دے نیک بخت، اس نے کہا اے نیک بخت، اے اچھے کرم کر، مہربانی کر، مجھے راہ راستہ، دہ یعنی دے، ہاں مہربانی کر کے اے نیک بخت مجھے راستہ دے۔ اس نے سخت پتھر سے نرمی سے کہا کہ اے نیک بخت مہربانی کر کے مجھے راستہ دے۔ گراں سنگ تیرا دل سخت سر، زدش سیلے وہ گفت دور پسر۔ ہاں تو یہاں پہ سنگ تیرا کہتے ہیں گہرے رنگ کے پتھر کو، سنگ تیرا یعنی گہرے رنگ کا پتھر، وہ سیاہ بھاری اور سخت دل پتھر تھا۔ گراں سنگ، گراں یعنی بھاری، سنگ یعنی پتھر، سنگ تیرا یعنی گہرے رنگ کا پتھر، دل سخت، اس کا سخت دل تھا، ہاں سر۔ تو اس سیاہ بھاری اور سخت دل پتھر نے کیا کیا؟ بجائے اس کی درخواست کو قبول کرنے کے لیے زدش کہتے ہیں مارنا، ہاں سیلے، اسے ایک تھپڑ مار دی، وہ گفت، اور کیا کہا؟ دور ہے پسر، چل ہٹ اے پسر، چل بیٹا دور ہو جا، اپن بولتے ہیں نا چل بیٹا دور ہو سرک، ہے نا، ہاں اے بیٹے چل دور سرک، تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو اس طرح اس نے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، اسے ایک تھپڑ مارا اور کہا اے بیٹے دور ہو جا، پسر یعنی بیٹا۔ اس کو بڑا حیرت ہوئی اس کو، ہے نا، لاسٹ میں آپ دیکھیے پسر کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن لگا ہوا ہے نا، تو بہت حیرت ہوئی اس کو کہ میں اس سے میں درخواست کر رہا ہوں اور یہ مجھے مار رہا ہے، اور اسے حیرت یہ ہوئی کہ یہ اتنا کمزور چشمہ ہے پانی کا، اور میں اتنا بڑا پتھر ہوں اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے راستہ دے۔ نجمبی دم از سیل زور آزمائے، کہ اے تو کے پیشے تو جنبم زجائے۔ ہاں چوتھا شعر میں کیا کہا گیا ہے؟ جنبیدن کہتے ہیں حرکت میں آنا، جنبد، جنبد یعنی حرکت، نہ جنبیدم نہیں ہٹوں گا، از سیل زور آزمائے میں تیرے طاقتور سیلاب سے بھی نہیں ہٹوں گا۔ کس نے کہا؟ یہ پتھر نے، نہ جنبیدم میں نہیں ہٹوں گا، سیل یعنی سیلاب، زور آزما یعنی طاقتور، کہ اے تو کے پیشے تو جنبم زجائے، کہ میں تیرے لیے اپنی جا یعنی جگہ چھوڑ دوں، کہ اے تو کہ میں تیرے لیے، پیش یعنی تیرے لیے، جنبم زجائے کہ تو کون ہے، بول، کہ میں تیرے لیے میں اپنی جگہ چھوڑ دوں، کوسچن مارک، ہے نا، ہاں سوال کیا اس نے کہ تیری اوقات ہی کیا ہے کہ میں تیرے لیے، میں اتنا بڑا پتھر ہوں تو اتنا چھوٹا سا چشمہ ہے، تو کون ہے کہ میں تیرے لیے اپنی جگہ چھوڑ دوں۔ نشد چشم از پاسخ سنگ سرد، ہاں پاسخ کہتے ہیں جواب دینا کو، آنسرڈ، نشد چشمے نے پتھر کا جواب جو سن کر، نشد سرد نہیں ہوا، سرد ہونا یعنی ہمت، پست ہمت نہیں ہوا، چشمہ پتھر کا جواب سن کر پست ہمت نہیں ہوا، نشد نہیں ہوا چشمہ، از پاسخ سنگ پتھر کا جواب، سرد مایوس اس کا جواب، پتھر کا جواب سن کر چشمہ مایوس اور کم ہمت نہیں ہوا، ڈسکریج نہیں ہوا۔ بکندن در استاد و ابرام کرت، ہاں ابرام کہتے ہیں منت سماجت کو، ہے نا، منت کرنا، سماجت کرنا، ریکویسٹ کرنا، ہے نا، تو بکندن در استاد و ابرام کرت، ہاں کندن یعنی کھودنا، کندن یعنی کھودنا، ہاں اسے پست ہمت نہیں ہوا اور اسے کھودنے اور اسے کندن یعنی اکھاڑنے کا اس نے ابرام کر لیا، یعنی پختہ ارادہ کر لیا، کیا کر لیا؟ پختہ ارادہ کر لیا، ہاں۔ بسے کند وہ کاوید وہ کوشش نمود، اس نے بہت کوشش کی، کاوید و کوشش نمود یعنی بہت کوشش کی، کزاں سنگ خارا رہے بر گشود، ہاں اور آخر کار اس سنگ خارا یعنی اتنے
سخت پتھر میں بھی اس نے راہ یعنی راستہ، گشود یعنی بنا ہی لیا، اور اس نے بہت کاوش کی، کوشش کی، اور چشمے نے آخر کار اس بڑے پتھر میں راستہ بنا ہی لیا۔ تو شاعر کہتا ہے اپنی قوم سے کہ تم بھی جو مسائل کے بڑے بڑے پتھر ہیں تمہارے سامنے، ہے نا، ایرانیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم بھی کوشش کرو تو تم بھی راستے ڈھونڈ سکتے ہو، ہے نا، تم بھی جو ہے راستے بنا سکتے ہو، ہے نا۔ ہاں، علامہ اقبال نے کہا ہے نا، خدا جمود کی ہرگز مدد نہیں کرتا، تیری زباں پہ یہ ہنگامہ دعا کیا ہے، کہ انسان جمود میں بیٹھا رہے اور صرف دعائیں کرتا رہے اور جد و جہد اور کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو ہے وہ اسباب کا مکلف بنایا ہے۔ جب تک ہم اسباب کو اختیار نہیں کریں گے، اسباب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو سارے مسائل حل کر کے دے سکتے ہیں، لیکن دنیا کو چونکہ اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لہٰذا مسائل کو جو ہے وہ مسائل اور پریشانی کو جد و جہد کے ساتھ جوڑا ہے، امتحان کو پڑھائی کے ساتھ جوڑا ہے، کامیابی کو کوشش کے ساتھ جوڑا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو جو ہے ایک اس کے ساتھ کاؤنٹر کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہر مسئلے کو حل کرنے کی ہم جتنی تدبیر ہو سکے وہ کریں، صرف تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں۔ ہاں، تدبیر کے روشن ذروں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوششیں انسان ہوتی ہے۔ تو صرف دعائیں کرنا اس سے کام نہیں ہوتا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دعاؤں سے تقدیریں بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر، حسن تدبیر جو ہے اس کا بھی جو ہے مادہ دیا ہے۔ لہٰذا ہم نے ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایسے ملک الشعراء محمد تقی بہار یہاں پہ کہتے ہیں، وہ اپنے قوم سے مخاطب ہے۔ اگلا شعر ہے، ز کوشش بہر چیز خواہ رسید۔ ہاں، تو کوشش سے ہر چیز تک پہنچے گا، رسیدن یعنی پہنچنا، ہے نا۔ ہاں، تو کوشش سے ہر چیز تک پہنچے گا، ز کوشش بہر چیز خواہ رسیدن پہنچے گا، بہر چیز خواہ کماہ رسید۔ ہاں، کماہ یعنی حاصل کرنا، جسے چاہے گا تو کماہی یعنی جیسی ہے چیز ویسی ہی تو حاصل کرے گا، ویسی ہی حاصل کرے گا، جو چاہے گا تو کوشش سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور 8ویں شعر میں کہا ہے، برو کارگر، برو کارگر، برو یعنی جا، کارگر کام کرنے والا بن، باش وہ امیدوار۔ ہاں، جا کام کرنے والا بن، کارگر بن، اور پرامید بن۔ کیسا بن؟ پرامید بن۔ ہاں، آپٹیمسٹک بن، تو کوشش بھی کر اور پرامید بھی بن، کہ از یاس، یاس یعنی ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی، جز یعنی سوائے، مرگ یعنی موت، نایت ببار کچھ نہیں آتا، کیونکہ مایوسی سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ جا اور کام کرنے والا بن، اور امید کا دامت تھام، کیونکہ مایوسی سے سوائے موت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ ہاں، اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو کہا جا اور کام کرنے والا بن، ہے نا۔ ہاں، کیا؟ پرامید بن، آپٹیمسٹک بن، کیونکہ ڈس اپوائنٹمنٹ اور ڈپریشن سے سوائے موت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ گرت پائے داری است در کا رہا، اگر تو اپنے کام میں پائیدار ہے، مضبوط ہے، پائیدار ہے، کار یعنی کام میں، شود سہل پیشے تو دشوار رہا، تو تیرے مشکل کام بھی، دشوار یعنی مشکل کام بھی، سہل یعنی آسان ہو جائیں گے۔ ہاں، سہل اور دشوار یہ بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ، سہل یعنی آسان، دشوار یعنی مشکل، یہ شعر بھی صنعت تضاد کی مثال ہے۔ تو کہا، آخری شعر میں کہا ہے، مشکلیں تو ہر سفر کا حسن ہے، کیسے کوئی راہ چلنا چھوڑ دے۔ اگر تو اپنے کام میں مضبوط ہے تو کیا کر، شود سہل پیش تو دشوار رہا، تیرے مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ اوکے، تو امید ہے بچوں کہ آپ کو یہ نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کے نظم کیسے سمجھ میں آئی ہے، کیا آپ کو پرابلم رہ گئی ہے، اچھی سمجھ میں آئی ہے، آپ کامنٹ میں جا کر ہم کو ضرور لکھیے، تاکہ ہم کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے آپ کو کیسے پڑھایا ہے۔ اوکے، اس کے بعد بچوں میننگ بھی آپ یاد کیا کیجیے۔ یہ دیکھیے، یہ میننگ ہے، یہاں پہ ہم نے آپ کو پڑھاتے ٹائم بتائے،
यके यानी एक, कोहसार यानी पहाड़, रह यानी रास्ता, नागा यानी अचानक, संगे तैरा यानी गहरे रंग का पत्थर, दुचार गश्तन मुब्तला होना, नेक बख्त खुशकिस्मत, लकी फॉर्चुनेट, जुम्बिदन हरकत में आना, सैल यानी सैलाब, पासख दादन जवाब देना, है ना, इब्राम मिन्नत समाजत करना, इसरार करना, इंजिस्ट करना, कुंदन यानी खोदना, संगे खारा एक किस्म का सख्त पत्थर, पत्थर ए काइंड ऑफ हार्ड स्टोन, कमाही यानी एज ही जैसे है, जैसी है, मायूसी कोई आस कहते हैं, जुज यानी सिवाय, एक्सेप्ट, मर्ग यानी मौत, पायदार यानी मजबूत और सहल यानी आसान। हर लफ्ज़ का हमने आपको मीनिंग बताए हैं। चलिए इसके हम जल्दी से अब क्या करते हैं, पुरसिश यानी एक्सरसाइज सॉल्व कर देते हैं। दर्ज अशार मुकम्मल कीजिए, बहुत आसान है। एक शेर दिया हुआ है, बात का आपको लिखना है, गिरा संग तेरा दिले सख्त सर, है ना। अब आप लिखिए, ठीक है। और पहले शेर का मिसरे सानी लिखिए तो दूसरे का मिसरे उला लिखिए, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद है द पज़ल को सॉल्व करना है ना, क्रॉसवर्ड पज़ल, वह हर चीज़ ख्वाहे कमाहे रसीद। पज़ल को आपको सॉल्व करना है तो उसमें क्या दिया हुआ है देखिए, एक तरफ सीन और एक तरफ काफ है ना। हाँ, तो आप दो लफ्ज़ अच्छे से आप इसके तलाश कीजिए, एक को पत्थर कहेंगे और एक को खोदना कहेंगे। तो पत्थर के लिए क्या लफ्ज़ है बोलिए, सीन नून गाफ, है ना। क्या होगा वो, संग, या से संग भी हो, संग हो, पत्थर के लिए संग है। और अगर आपने सैलाब के लिए लिए तो से ये लाम सेल, है ना। हाँ, और काफ नून दाल नून कुंदन। हाँ, तो संग ज़्यादा सही है क्योंकि काफ नून दाल नून है ना, संग आएगा और कुंदन आएगा उसमें। चलिए, हम्मानी अल्फाज है ना, सिनोनिम्स लिखना है हमको। कोशिश के लिए क्या लफ्ज़ है हम्मानी, सई करना, हाँ, कोशिश है ना, सई। तैरा, तैरा कहते हैं तारीख को, सियाह है। और पिसर बेटा, उसको फर्जंद भी कहते हैं। और सर्द को कहते हैं खुनक, सर्द को खुनक, हम्मानी। और ज़िद अल्फाज की ज़िद अपोजिट, सख्त नरम, नेकबख्त बदबख्त, पायदार नापायदार, सहल दुश्वार। मंदज़िल अशार का अपनी ज़बान में तर्जुमा कीजिए, है ना। अभी हमने किया है इसका तर्जुमा, आप भी कर लीजिए कि यहाँ पे कहा गया है, बस एक कुनदो काविद कोशिश नमूद, है ना, कि उसने बहुत कोशिश की, आखिरकार उस पत्थर में उसने रास्ता बना ही लिया। और अगर तू अपने काम में पायदार है तो तेरी मुश्किलें भी आसान हो जाएगी। नज़्म का मरकज़ी ख़याल उर्दू या अंग्रेज़ी में लिखिए। तो क्या मरकज़ी ख़याल है नज़्म का, हमने आपको पहले भी बताए हैं कि इंसान कोशिश से हर चीज़ पा सकता है। इंसान को चाहिए कि काम करने वाला बने और अच्छे की उम्मीद रखे, क्योंकि नाउमीदी जो है वो मौत का पेश खैमा है। इंसान के काम में इस्तिक़लाल होना चाहिए, और अगर इस्तिक़लाल, हिम्मत व इस्तिक़लाल है तो उसकी हर काम आसानी से हो सकते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और जहाँ ख्वाहिश होती है वहाँ रास्ता ज़रूर निकल आता है। और ला तक़नतू बिरहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, कोशिश करना, और हर मसले का हल जो हो कोशिश में होता है। तो ये उम्मीद है बच्चों कि आपको चश्मा संग ये नज़्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको पूरे वीडियोस मिल सकें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।